أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وہ لوگ جن پر حق تعالی نے انعام کا ابر کرم برسایا، ان میں سب سے پہلا طبقہ نبیین کا ہے، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ مخفف کیجیے، پہلا انعام نبوت کو ملا، اور نبیوں میں سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے آخری رسول امام الانبیاء والمرسلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسل میں جتنی نعمتیں تقسیم کی ہیں ان سب کی روح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گئی۔ کسی پیغمبر کو حسن لہن عطا ہوا، کسی نبی کی امتیازی پہچان ہے ان کا ذاتی اور شخصی حسن، کسی پیغمبر کی پہچان ہے صبر و استقامت، کسی پیغمبر کی پہچان ہے ان کا حلم اور تدبر و حکمت، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت یہ ساری خوبیاں جمع ہو گئیں۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان ہدایت پر ستارے بکھرے ہوئے ہیں، اپنے اپنے انداز میں چمک رہے ہیں، سب کی چمک نگاہوں کو لبھاتی ہے، نگاہوں میں کشش پیدا کرتی ہے، لیکن آسمان ہدایت کے ستاروں کا یہ مجموعہ جب یکجا ہوا تو سراج منیر کہلایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا۔ وہ دیکھیے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے اپنے پیغمبر کو، جن کا تخت ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ التسلیم ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آسمانوں کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش بری پہ نظر آتے ہیں، جہاں نوریوں کا سردار بھی نہیں پہنچ پاتا۔ وہ دیکھیے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے ابن یعقوب کو علیہم السلام، حسن عطا فرمایا جسے دیکھ کر مصر کی دوشیزگی مبہوت ہو گئی، مصر کی دوشیزگی، بڑے گھرانوں کی بیگمات لڑکھڑا گئی۔ سب سے بڑی بیگم جی عزیز مصر کی بیوی ہوش کھو بیٹھی،
حسن یوسفی کو دیکھ کر حواس کھو بیٹھی. مصری خواتین نے تبصرہ کیا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. کیا ہو گیا ہے اسے؟ شاہی گھرانے کی فرد ہو کر ایک زر خرید پر دل دے بیٹھی ہے. جو کل بازار میں بک رہا تھا آج اس کو اپنا محبوب بنا لیا. بدذوق کہیں کی. چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی. ہمارا سر بھی فخر سے اونچا ہو جاتا کہ ہماری چوائس کیسے ہوتی ہے. اس کو دیکھو بدذوق کو بازار میں بکنے والے کو محبوب بنا بیٹھی ہے. قرآن کریم نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تانا سنا عزیز مصر کی بیوی نے اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے تقریب بہر ملاقات کا اہتمام کیا. دعوت دی ان سب تانا دینے والیوں کو جسے میں نے چاہا ہے اسے دیکھو تو صحیح. سنیدہ کیب ود مانند دیدہ. جسے میں نے چاہا اسے دیکھو تو صحیح پھر سنبھل کے دکھاؤ. پھر سنبھل کے دکھاؤ. تقریب بہر ملاقات کا اہتمام ہوا. دسترخوان بچھا. ساری میدے کی ماری ہوئی جنس اکٹھی ہو گئی اور ہاتھوں میں سب کے چھریاں دے دی گئی ہیں فروٹ کاٹنے کے لیے. اور ادھر ابن یعقوب اللہ اکبر یعقوب علیہ السلام کا بیدار بیٹا جس کی جوانی کی تابانی پر سورج بھی رشک کرتا ہے, جس کے شباب کی لمعانیت پر چاند بھی رشک کرتا ہے. دعوت دی حسن یوسفی کو. عزیز مصر کی بیوی نے کہا اخرج علیہن ذرا باہر آئیے محبوبم. قرآن کریم نے فرمایا حضرت یوسف خلوت سے جلوت میں آئے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی جسم تو وہیں رہ گئے لیکن ہوش اڑ گئی. چھریاں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی. ہاتھ کٹنے لگے, آنکھیں پھٹنے لگی, بے ساختہ کہہ اٹھی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے, کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے. شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں. یوں بھی ہوتا ہے نا کبھی
کبھی یوں بھی ہوتا ہے چھریاں ہاتھوں پہ چل گئی، ہاتھ کٹ گئے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور بے ساختہ تبصرہ کیا. ہم نے سمجھا تھا کوئی ابن آدم ہوگا، ہم نے سمجھا تھا خاکی ہوگا، ہم نے سمجھا تھا بشر ہوگا، لیکن یہ تو آج پتہ چلا بہت بڑا نوری ہے، کوئی بہت بڑا. ان ھذا الا ملک کریم، بہت بڑا نوری ہے. کراچی کے روشن ضمیروں یاد رکھنا، میدے کی نظر سے جب بھی کوئی حسن پیغمبر کو دیکھے گا تو یہی کہے گا. آج بھی، صدیوں پہلے بھی قاری شیر. تیری سیاست کو تو خطرہ نہیں پڑ رہا ان باتوں سے. ہماری جو، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو قافلہ ہے نا، یہ صداقتوں کے راستے پر چلنے والا قافلہ ہے. ہماری بات بڑی دو ٹوک ہوتی ہے. یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہم سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بخدا ہم رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہ لوگ برسر اقتدار ہوتے. ہاں، یہ میرے جلسوں میں آتے ہیں اپنے ووٹر کھونے کے لیے، لیکن بات صاف. میرے عزیز نوجوانوں، اصل مخاطب ہیں آپ میرے. بزرگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، ہماری متاع عزیز ہیں ہمارے بزرگ بھی. ہاں، رات کے آخری حصے میں ان کے ہاتھ اٹھتے رہیں اور اللہ کی ناراضگی اس کی رحمت میں بدلتی رہے. اللہ سلامت رکھے میرے بزرگوں کو. لیکن آپ میرے اصل مخاطب ہیں عزیز نوجوان. میدے کی نظر سے جب بھی کوئی حسن پیغمبر کو دیکھے گا تو یہی کہے گا. کل بھی یہی کہا تھا، آج بھی یہی کہہ رہا ہے، اور خدا نہ کرے آئندہ بھی شاید یہی کہا جائے کہ ما ھذا بشر، ما ھذا بشر، نبی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے. میدہ پرستوں کو یہ احساس کمتری ہمیشہ لاحق رہا. جس نے بھی میدے کی نظر سے دسترخوان پہ بیٹھی تھی نا، یہ تبصرہ کن کا ہے؟ دسترخوان کی جنس کا. پلیٹ اینڈ کمپنی لمیٹڈ کا، یہ ان کا تبصرہ ہے. ما ھذا بشرا. ہائے، یہ بھی کیسی عجیب تقسیم ہے. کچھ دسترخوان والے، کچھ بالا کوٹ کے میدان والے. تو کیسی تقسیم ہے. کچھ دسترخوان والے، کچھ بدر و احد کے میدان والے. دسترخوان والوں نے ہمیشہ یہی کہا ما ھذا بشرا، اور میدان والوں نے ہمیشہ یہی کہا ھذا بشرا، ھذا بشرا. یہی تو انسان ہے، باقی کون؟ باقی تو جس کو انسانیت ملی ہے اسی کے جوتوں کی وجہ سے ملی ہے، اسی کی خاک پاک کی نسبت سے ملی ہے جس کو بھی انسانیت ملی ہے. اصل فیوز میرے مصطفیٰ کے کیا کہنے کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہی سے ملی. محمد عربی کی تعلیمات نے تو حیوان ناطق کو انسان کامل بنایا، اور کس نے بنایا؟ کوئی ابو بکر سے پوچھے کہ محمد عربی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. کوئی فاروق اعظم سے پوچھے نا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ کہیں گے دنیا انسانیت میں روشنی کا وہ مینار ہے کہ جن پر بنی نوع انسان قیامت تک فخر کرے گی. یہ ایسا انسان کامل ہے کہ جس کے آگے نوری بھی دست بستہ نظر آتے ہیں. اور میدے کی ماری ہوئی جنس دسترخوان کے پلے ہوئے تبرکات
ان سے پوچھیے، یہ کہتے ہیں نہیں، نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے۔ میں نے کہا تمہیں بشر کہنا توہین ہے بشریت کی۔ بول و براز کے مجسموں، تمہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ میرے عزیز دوستوں، کچھ میدان والے ہیں، کچھ دسترخوان والے ہیں۔ دسترخوان والوں کو پہلے بھی مقام بشریت سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور دسترخوان والوں کو آج بھی پیغمبر کی بے داغ بشریت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شاید آئندہ بھی یہ غلط فہمی رہے، لیکن میدان والوں سے یہ بات کبھی اوجھل نہیں رہی کہ پیغمبر ہی تو اصل انسان ہوتا ہے۔ دسترخوان کی جنس نے کل بھی کہا تھا ما ھذا بشر، اور وہ آج بھی کہہ رہی ہے ما ھذا بشر۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے پیش کیا۔ مصر کی دوشیزگی کا فوراً اور بے ساختہ تبصرہ تھا، ہم نے سمجھا یہ کوئی انسان ہوگا، لیکن آج پتہ چلا یہ تو نوری ہے۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کس کی قسم کھائی؟ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بشریت کا انکار کرنے والے اللہ کو مانا کرتے، اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن مقام نبوت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کرتے ہوئے فرمایا یہی ہے وہ جسے میں نے چاہا، لیکن میں اتنی نہیں بھٹکی جتنی تم لڑکھڑا گئی، تم نے تو ہاتھ ہی کاٹ ڈالے ہیں۔ دیکھو تو صحیح خون بہ رہا ہے۔ یوسف بہت حسین تھے، جس کے حسن کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، مگر کراچی کے روشن ضمیروں حسن یوسفی کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ تو کاٹے ہیں، ایمان نہیں لائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا کہ ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے، پھر گلے کٹوا دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ اور شاہ جی کی بات بھی سنیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مولانا جامی نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے، حضرت حسان نے بھی بڑی پیاری بات کی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ او عبداللہ کی یتیم، تجھ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ شاہ جی فرماتے تھے اگر میں اس وقت ہوتا تو ترمیم کرتا، حسان سے کہتا تھا اے نی کیوں کہا ہے، اے نون کہو، اپنی آنکھ کی کیوں بات کرتے ہو، یوں کہو دنیا کی کسی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔
تجھ جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، تجھ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تیرا پیکر خاکی تو سارے عیبوں سے پاک نظر آتا ہے، تجھے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے تیرے رب نے تجھے تیری منشا کے مطابق سنوار دیا۔ اور شاہ جی فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ نیچ قدش، جنوز سایہ زلف سیاہ نیچ قدش۔ فارسی ہے نا، سمجھ میں آتی ہے نا؟ میرے بلوچ بھائیوں کو تو آنی چاہیے، آ رہی ہے نا؟ ہزار صبح بہار از نگاہ نیچ قدش، جنوز سایہ زلف سیاہ نیچ قدش، سبق سبق چمن چمن گل و نسری ز عکس رخری زد، سبد سبد گل خنداز راہ نیچ قدش، بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، چه خندا ہو چه تبسم کے جاہ نیچ قدش، چه خندا ہو چه تبسم کے جاہ نیچ قدش، صدافتاب بزیر گلیم می رخشد، صدافتاب بزیر گلیم می رخشد، زدن کے فقر چے گویم کے ماہ نیچ قدش۔ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیب العجبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو حسن ملا لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے تھوک سے عطا فرمایا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ میرا گلشن مہک رہا ہے، الحمدللہ میرا گلشن مہک رہا ہے۔ سب سے پہلا انعام ملا نبوت کو، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ انعام عطا کیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔ وہ حسن بے مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ نبوت کے بعد قرآن کریم نے صداقت کا تذکرہ کیا ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ نبوت کے بعد صداقت کا تذکرہ ہوا،
انبیاء اور رسول کے بعد پوری انسانی برادری میں صداقت کا بین الاقوامی تاجدار صدیق اکبر اور کراچی کے روشن ضمیروں کہا کرتا ہوں، یاد ہے صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو۔ وہ دیکھیے ہجرت کی شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے ہوئے رحمت عالم کے سایہ رحمت میں جا رہے ہیں، مکہ چھوڑتے ہوئے۔ سامنے سے دشمن کی لابی کا ایک آدمی آ گیا، مشرک آ گیا۔ وہ قریب سے گزرا صدیق اکبر کے، ابو بکر کو تو پہچان لیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکا۔ اللہ کی مرضی یہی تھی، نہ پہچان سکا اللہ کے محبوب کو۔ کہنے لگا ابو بکر یہ کون ہے دوسرا؟ مما تھا یا ابا بکر، یہ تیرے ساتھ دوسرا کون ہے؟ صدیق اکبر نے سوچا سچ کہتا ہوں تو راز فاش ہوتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت کی چادر پہ داغ آتا ہے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد اللہ نے کرم کیا، صدیقی فراست نے جواب ڈھونڈ لیا۔ فرمانے لگے رجل یہدین السبیل، یہ جو دوسرا ہے مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ یہ جو دوسرا ہے مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ مشرک تو فبہت الذی کفر ہو گیا، اس نے سمجھا رات کے اندھیرے کی وجہ سے ابو بکر نے کوئی راستہ بتانے والا، گائیڈ کرنے والا ساتھ رکھا ہوا ہے، اور ابو بکر تو عشق و مستی کے لہجے میں سب کچھ کہہ گئے تھے کہ یہ میرا دنیا کا بھی رہبر ہے، عقبہ کا بھی رہبر ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اور اگر دنیا شک کرنے لگے تو وہی اترتی ہے۔